السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، لائف آف اے وومن میں آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم کہتی ہوں اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج بڑا اچھا موسم ہے۔ صبح صبح کے ٹائم رات میں بارش ہوئی تھی تو اس وقت موسم بہت ہی زبردست ہو رہا ہے۔ صبح کا ٹائم تو ہوتا ہی ویسے بہت پرسکون اور بہت ہی زبردست ہے۔ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے صبح کا وقت۔ تو اب ہماری روٹین شروع ہو جاتی ہے صبح سے ہی، جب بچے اسکول جانا شروع ہوتی ہیں تو بس وہیں سے ہم ہاؤس وائفس کی روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی جو ہمارے کام شروع ہوتے ہیں تو رات میں سونے کے وقت تک کوئی نہ کوئی کام چلتا ہی رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی وظیفے اور ذکر وغیرہ بھی چلتے رہتے ہیں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ذکر میں خود کرتی ہوں، جو وظیفے میں خود کرتی ہوں، وہی آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اور بہت سے وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو ہم کہیں سے سنتے ہیں اور کوئی ہمیں بتاتا ہے یا ہم کہیں پڑھ لیتے ہیں تو ان پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے اور ثواب تو ظاہر ساتھ ساتھ ملتا ہی رہتا ہے، اور ثواب کے ساتھ ساتھ ہماری حاجتیں بھی پوری ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ۔ اور ظاہر اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں کیوں پوری نہیں کرے گا؟ وہ تو وہی ہے نا جو ہمیں کہتا ہے کہ وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کہ جب ہم اپنی ماں سے کچھ مانگتے ہیں، جب بچہ ہمارا ہم سے کچھ مانگتا ہے، رو کے گڑ گڑا کے مانگتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اللہ سے ایسے ہی دعا مانگیں کہ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، اس کا کبھی پلو کھینچتا ہے، کبھی اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ چیز چاہیے، تو ہمیں بھی اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ایسے ہی دعا مانگنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کے لیے، کہ نہیں میرے بندے نے مجھ سے اتنی منت سے مانگا ہے، اتنا رو کے، اتنے التجا سے مانگا ہے، تو میں کیوں نہ اس کی دعا کو قبول کروں۔ اور دعا مانگتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دینا، میرے شوہر کی، میرے گھر والوں کی، میرے ماں باپ کی، میرے بچوں کی اس میں بہتری ہو، ہمارے حق میں یہ بہتر ہو، ہمارے لیے اچھا ہو تو ہی ہمیں عطا کرنا۔ اور پھر بہت سی ایسی ہماری دعائیں ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ہمیں ان پہ اتنا اجر پہ اجر مل رہا ہوگا، ثواب پہ ثواب، ہمیں نیکیاں مل رہی ہوں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یہ ہمارے کن نیکیوں کا اجر ہے، ہمیں کن نیکیوں کا ثواب دیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ان نیکیوں کا ثواب ہے، اجر ہے، ان کا اجر ہے کہ جب تم نے مجھ سے دعائیں مانگی تھی اور میں نے تیری دعاؤں کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور پھر اس وقت ہم سوچیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ہر دعا کا اجر ہمیں قیامت کے دن آج مل رہا ہوتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے آپ ہمیشہ یہی دعا کریں کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہو آپ کو وہی عطا کرے، اور اگر دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو دل برداشتہ نہ ہو، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کا ڈبل اجر آپ کے لیے رکھا ہے۔ اچھا، آج میں ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جس کو کرنے سے آپ جس کے لیے بھی چاہیں گے، آپ کا شوہر، بیٹی، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، جو بھی جس کے لیے بھی آپ چاہیں گے کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے، تو آپ کے لیے ایک وظیفہ ایسا لائی ہوں کہ جس کو کرنے سے آپ جس کے لیے چاہیں گے وہ نماز کا پابند ہو جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، نماز تو ہم ظاہر پڑھتے ہی ہیں، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور لیکن پھر بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بہت تھکان ہو جاتی ہے تو ہمت کے باوجود انسان کو شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں لیٹے رہو، سو جاؤ، آرام کرو، نماز نہیں پڑھو، بہت کوشش کے باوجود بھی ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جس کو کرنے سے آپ جس کے لیے بھی چاہیں گے دعا کریں گے وہ انشاءاللہ نماز کا 5 وقت کا پابند ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد کریں، نہیں تو دن میں 2 نمازوں کے بعد، 3 نمازوں کے بعد لازمی کریں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دن میں 1 مرتبہ ضرور اس وظیفے کو پڑھیں، اور جس کے لیے بھی آپ چاہیں گے، یہ کسی کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کسی کی بہن بھائی ہوتے ہیں، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، تو آپ جس کے لیے بھی چاہیں دعا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے حکم سے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے جن کو آپ تھوڑے سے ٹائم میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کریے گا کہ پڑھنے کے بعد آپ ایک گلاس میں پانی پہ دم کر کے، جہاں سے بھی لوگ پانی پیتے ہیں آپ کے گھر والے، کولر وغیرہ، تو اس کولر میں اس پانی کو، گلاس کو پورا ڈال دیں تاکہ پورے گھر والے سب پئیں، اور اللہ کے فضل سے سبھی نماز کے پابند ہو جائیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس آیت کو آپ نے صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ، 3 دفعہ چاہیں 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ چاہیں 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ چاہیں 7 دفعہ پڑھ لیں، جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں اتنا اجر ہے اس کے لیے، اس کا اتنا ہی ثواب ہے۔
تو 101 مرتبہ پڑھ کے کسی بھی گلاس میں پانی پہ دم کر کے اور جہاں سے سب پانی پیتے ہیں اس کو اس میں مکس کر دیجئے تاکہ سبھی شفایاب ہو سکیں اس پانی سے، اور سبھی اللہ کے فضل سے نماز کے پابند ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بہت زبردست اور بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے میں آپ کو مشکل سے 5 سے 10 منٹ لگیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کو واضح فرق بھی نظر آئے گا اس وظیفے کی برکت سے۔ اور کوئی بھی وظیفہ آپ دیکھیں کہ اگر نماز کے بغیر آپ کریں گے، پابندی کے بغیر، تو وہ اتنی جلدی قبول نہیں ہوگا، اتنی جلدی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا کہ جتنی جلدی آپ نماز کی پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے۔ تو آپ دیکھیے گا آپ کو بالکل ضرور اللہ کے حکم سے خاطر خواہ نتائج بھی ملیں گے، لیکن نماز کی پابندی فرسٹ ہے، مسٹ ہے، جو آپ پہلے خود نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں اور دوسروں کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں۔ تو بس اپنی طرف سے آپ پوری کوشش کریں، جس کے لیے بھی آپ نماز کے پابندی چاہتے ہیں کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے، آپ اپنی طرف سے یہ کریں کہ اس کو تلقین کرتے رہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو، یہ ٹائم ہو گیا، آپ خود پڑھیں تو ان کو بھی تلقین کریں۔ کوئی نہ کوئی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ان کو احساس ہوگا کہ ہاں بھائی نماز ضروری ہے، اور اللہ کے حکم سے اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت فرق نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ بھی آپ لوگ ٹرائی کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگیے گا، کیونکہ دل سے کی ہوئی دعائیں ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بے رخی سے مانگی ہوئی دعائیں، جلدی میں رٹی رٹائی دعائیں مانگی ہوئی اللہ تعالیٰ اتنی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کو آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ کا دل ہونا چاہیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔